पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. तूफानी बारिशों और सैलाब ने पाकिस्तान में कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक हर तरफ तबाही मचा रखी है। बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान के साथ लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं, जबकि हैजे और पेट की तकलीफ समेत मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां भी जन्म लेने लगी हैं। नौशहरा के इलाके खवेशगी पाया में दरियाए काबुल के हिफाजती पुश्ते टूटने से पानी करीबी घरों में दाखिल हो गया, जिसके बाइस खवेशगी पाया के रिहायशी घरों को छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। दियामर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और सैलाब का पानी सड़कों और खेतों में खड़ा होने से मकानात और फसलों को नुकसान पहुंचा है। बारिशों के बाइस लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कराकरम मुतादिद मकामात पर बंद कर दी गई। बलोचिस्तान में सैलाबी रेलों से मजीद 6 डैम टूट गए, जबकि सूबे में मजमूई अमवात की तादाद 241 तक पहुंच गई है। सैलाब की वजह से ज़ियारत, पशीन और मस्तूम के इलाकों में कई आबादियां डूब गई हैं। वाश, खुजदार और बोलान में बिजली के मेन टावर गिरने से इलाकों में बिजली बंद हो गई और मोबाइल फ़ोन सर्विस के साथ इंटरनेट सर्विस भी बंद है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 3 रोज़ से जारी बारिश का सिलसिला तो थम गया, लेकिन हर जगह कई फीट पानी जमा होने से आवाम की मुश्किलात बरकरार हैं। लाड़काना में पानी जमा होने के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल अबतर है। मुल्क के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फ़ौज की इमदादी सरगर्मियों में तेज़ी आ गई है। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक मुतासरीन में 5487 राशन के पैकेट और 1200 से ज़ायद खैमे तकसीम किए गए हैं। ISPR ने बताया कि मुल्क भर में 117 रिलीफ कैंप भी कायम किए गए हैं। आर्मी एयर डिफेंस कमांड हेडक्वार्टर्स में फ्लड रिलीफ सेंटर कायम किया गया है। सेंटर का मकसद फ्लड रिलीफ इकदामात को कोऑर्डिनेट करना है। अब तक 25,000 से ज़ायद मरीजों का इलाज किया जा चुका है। आर्मी फ्लड रिलीफ कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम किया गया है। मुल्क भर में इमदाद कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी ने भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फंड रिलीफ डोनेशन अकाउंट कायम कर दिया। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए अतियात अस्करी बैंक के अकाउंट नंबर 00280100620583 में जमा कराए जा सकते हैं। अकाउंट का टाइटल सैलाब मुतासरीन के लिए आर्मी रिलीफ रखा गया है। इससे कबल सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पाक फ़ौज के नाम पर गलत अकाउंट से मुतालिक खबरें ज़ेरे गर्दिश थीं, जिस पर ISPR ने एक वज़ाहती बयान जारी करते हुए कहा था कि सैलाब ज़दगान की मदद के लिए हमारा कोई अकाउंट नहीं है। आवाम सैलाब से मुतासरा अफराद की मदद के लिए इमदादी रकूम हुकूमत पाकिस्तान के मुतय्यन करदा अकाउंट में जमा करवाएं। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी ने कहा है कि ऐसी मुश्किलात कौमों पर आती रहती हैं। पाकिस्तान कौम मुश्किल में मुतासरीन का सहारा बनती है। मुश्किल वक्त में इस कौम का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। पाकिस्तानी कौम मुतासरीन की इमदाद के लिए मुतहरिक हो गई है। नेशनल प्रेस क्लब के बाहर पाकिस्तान स्वीट होम, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और NPC के इश्तराक से सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए लगाए जाने वाले इमदादी कैंप के दौरे के मौके पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान में आने वाला हालिया सैलाब तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है,
جس نے پورے پاکستان میں تباہی مچا دی ہے۔ پاکستان جو کہ پہلے ہی معاشی مشکلات کا شکار تھا، اس سیلاب سے شدید متاثر ہوا ہے۔ یہ سیلاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آفت ہے۔ چاروں صوبوں اور وفاق کو شاباش دینا چاہتا ہوں کہ وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ چیئرمین سینٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیلاب زدگان کی بحالی اور امداد صرف حکومت کے بس کی بات نہیں، پاکستان کے تمام مخیر حضرات کو بھی آگے آ کر حکومت کا ہاتھ بٹانا ہوگا۔ پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ آگے بڑھیں اور سیلاب متاثرین کی مدد کریں۔ پوری قوم اب موبلائز ہو گئی ہے اور بلوچستان سے تو 50 دن سے یہ بارشیں کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اب کل سے کے پی میں سلسلہ آپ نے دیکھا ہے سیلاب ہوا ہے، 2-3 ڈسٹرکٹس پورے رات بھر لوگ سڑکوں سے باہر تھے۔ تو میں اپیل کرتا ہوں ہر جگہ پاکستان کے ہر کمیونٹی کے ہر بچے سے بوڑھے سے نوجوان سے کہ وہ مہربانی کر کے اپنے دکھی بہن بھائیوں کی خدمت کے لیے باہر نکلیں اور ان کی مدد کریں، ان کو تکلیف سے اور مشکل سے بچائیں۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کی خصوصی مشیر برائے ماں و بچے کی غذائیت اور اردن کی شہزادی سارہ زید نے کنٹری ڈائریکٹر ورلڈ فوڈ پروگرام کے ہمراہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ اپنے دورے کے دوران شہزادی کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مختلف آپریشنز، اس کے مختلف اقدامات جیسے نیشنل سوشو اکنامک رجسٹری، بے نظیر کفالت، بے نظیر تعلیم و وظائف، بے نظیر نشو و نما اور رجسٹریشن کے عمل کے بارے میں بتایا گیا کہ کس طرح ایک خاندان کو پروگرام میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے خواجہ سراؤں کے رجسٹریشن کے لیے ایک خصوصی طریقہ کار بھی متعارف کرایا ہے اور اگر انہیں نااہل قرار دیا جاتا ہے تو وہ اس پروگرام میں اپنی شمولیت کے لیے اپیل کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں۔ اردنی شہزادی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی کوششوں اور معاشرے کے پسماندہ طبقے کی بہتری کے لیے اس کے کام کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بچوں کو خصوصی طور پر لڑکیوں کو تعلیم کی فراہمی میں کردار کو بھی سراہا جو کہ پاکستان کے 160 اضلاع میں نافذ کیا گیا ہے اور اس وقت 8.5 ملین بچے اس پروگرام میں شامل ہیں۔ بعد ازاں شہزادی سارہ زید نے بے نظیر ون ونڈو سینٹر کا دورہ بھی کیا جہاں انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے ایک ہی چھت تلے فراہم کی جانے والی مختلف سہولیات کا معائنہ کیا۔ ون ونڈو سینٹر میں اپنے دورے کے دوران شہزادی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہونے والی خواتین سے بات چیت کی جو پروگرام کے مختلف اقدامات میں اپنی رجسٹریشن سے متعلق مسائل کو حل کرنے کے لیے وہاں آئی تھیں۔ It has been my extraordinary pleasure to come today to see this facility and to learn more about the BISP activities and program. And I have to say that it is the most awe-inspiring undertaking that the government has committed to. And I am extraordinarily proud. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کا مزید کہنا تھا کہ قطر پاکستان میں 13 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ قطر بندرگاہوں سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کرے گا۔ دورہ قطر کو ناکام بنانے کے لیے مہم چلائی گئی۔ کسی ایئرپورٹ کو فروخت کرنے کی بات نہیں ہوئی۔ قطر سے نہ قرض مانگا اور نہ ہی اس سے متعلق بات ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ایئرپورٹس کی 100% ملکیت پاکستان کے پاس رہے گی۔ چاہتے ہیں ہمارے ایئرپورٹس اپ گریڈ ہوں۔ ملک کے 42 ایئرپورٹس میں سے 11 بند ہیں۔ اسلام آباد ایئرپورٹ آدھی صلاحیت پر چل رہا ہے۔ نہ ایئرپورٹ کے شیئرز کسی نے فروخت کرنے کی بات کی نہ آفر کی گئی۔ سعد رفیق نے کہا کہ کوئی قوم ایئرپورٹس نہیں بیچتی، آؤٹ سورس کرنے کا ماڈل دنیا میں چل رہا ہے۔ بھارت اور استنبول کے ایئرپورٹ بھی اسی ماڈل پر چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ PIA اور روز ویلڈ تو زیر بحث ہی نہیں آیا۔ شوکت ترین کو حیا کرنی چاہیے تھی۔ سنجیدہ لوگوں کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ملک میں سرمایہ کاری آئے تو خوش ہونا چاہیے۔ کتنے ایئرپورٹ انہوں نے 25, 30 اور 50 سال کے لیے آؤٹ سورس کی ہیں۔ آؤٹ سورسنگ کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ بیچ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اتنے عرصے کے لیے آپ آئیں گے، یہاں پیسہ لگائیں گے، جو سہولتیں ہم نہیں دے سکتے وہ سہولتیں آپ لائیں گے، ماڈرنائز کریں گے، اپ گریڈ کریں گے اور سرٹن ٹائم کے بعد آپ چلے جائیں گے۔ اور وہ جو ریونیو ہے وہ آپ نے گارنٹی کرنا ہوتا ہے جو کما رہے ہیں اس سے اوپر آپ کو ملے۔ گھاٹے کا سودا تو ظاہر ہے کوئی بھی نہیں کرتا، ہم بھی نہیں کریں گے۔ اچھا جی، خدا
امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ الیکٹرک کے ناجائز ٹیکسوں اور فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر اضافی وصولی کے بل ادا نہ کرنے کے حوالے سے بہت جلد شہر بھر میں چوکوں اور چوراہوں پر کیمپ لگائے جائیں گے۔ ریفرینڈم کے بعد جماعت اسلامی الیکٹرک کی لوٹ مار کے خلاف عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ صوبائی الیکشن کمیشن کے دفتر پر احتجاجی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ خرم دستگیر سن لیں کہ الیکٹرک سے کسی صورت میں بھی دوبارہ معاہدہ نہیں ہونے دیا جائے گا، کہ الیکٹرک کا فوری لائسنس منسوخ کیا جائے اور اس کا فرانسک آڈٹ کیا جائے۔ شہر میں کوئی ٹرانسپورٹ کا نظام موجود نہیں، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، شہری گڑھوں میں گر رہے ہیں، عوام بجلی اور پانی سے محروم ہے، جعلی فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر اور طرح طرح کے ٹیکسوں کے ذریعے ناجائز وصولی کی جا رہی ہے، عوام سے زبردستی بھتہ وصول کیا جا رہا ہے اور اس میں نیپرا اور وفاقی حکومت بھی شامل ہے۔ خرم دستگیر مفتاح اسماعیل بتائیں کہ جب 1000 میگا واٹ بجلی فری دے رہے ہیں تو پھر الیکٹرک کس وجہ سے چارجز لگا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے ایجنٹ کا کردار ادا کیا اور ایسی رپورٹ بنا کر بھیجی کہ کراچی میں بھی بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے گئے، کراچی کو اس کے بنیادی حق، آئینی اور قانونی حق سے محروم کر دیا گیا۔